السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی اب کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، خاص طور پر بشرا بی بی کی رہائی کے بعد؟ ان کی رہائی سے متعلق فیصل واوڈا یا کچھ صحافیوں کا یہ کہنا کہ ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے اور اصل حقائق ہیں کیا، یہ پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ بشرا بی بی کا اچانک زمان پارک یعنی لاہور کے بجائے خیبر پختونخوا پشاور روانہ ہونا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ آخر بشرا بی بی خیبر پختونخوا کی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں کوئی بڑا کردار ادا کر سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ میں کیا کسی قسم کا رد و بدل کی توقعات ہیں؟ اور خاص طور پر علی امین گنڈا پور، ان کا اپنا مستقبل بشرا بی بی کے ریلیز ہونے کے بعد کیا ہے؟ علی امین گنڈا پور جو اس سے پہلے 8 گھنٹے، اس کے بعد 30 گھنٹے اور اس کے بعد بھی احتجاج کی کال دینے کے بعد تقریباً غائب ہی ہو جاتے ہیں، اور اہم ترین فیصلہ کن موڑ پر بھی غائب ہوئے جب 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل جاری تھا. تو آخر بشرا بی بی کا آنا ان کے لیے ایک نیک شگون ہے یا ان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کر دے گا؟ ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں گورننس کے مسائل اور کرپشن کے لگنے والے الزامات، ان پر اور بشرا بی بی کا آنا، کیا نیا کوئی سکینڈل یا اسکیم ہمارے سامنے آ سکتا ہے اگر کرپشن کی بات کریں؟ ان سارے اہم ترین سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اور خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا سٹینس لے کر چل رہی ہے اگریسو، کہ وہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری تھی. تو اس پورے سٹینس کے بعد ان تمام بیانات کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف کیا آنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے ایک مثبت رویہ رکھ سکے گی یا نہیں رکھ سکے گی؟ کیا ان کے ماضی کے بیانات یا ان کے حال کے بیانات اس کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہوں گے؟ یہ سارے اہم ترین سوالات آج کے پروگرام، آج کے بے نقاب میں اٹھائیں گے. ایک مختصر سے بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ ہوگا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں کچھ اہم ترین سوالات اٹھاتے ہیں سیاسی میدان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، بالخصوص خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے. ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ خرم حمید روکڑی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، تجزیہ نگار ہیں. ضیاء اللہ آفریدی صاحب ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان ہیں، پروگرام میں موجود ہیں. دونوں شخصیات کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب، یہ فرمائیں کہ بشرا بی بی کی رہائی کیا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ جی خرم صاحب. تو ہم تو سیفان یہ دعا کرتے ہیں کہ رہائی کے بعد معاملات ٹھیک رہیں، اور جو اشکالات ہیں اور ان کی محترمہ سے جو مسائل کا سامنا ہوا پاکستان کو، امید ہے اب بنی گالہ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مقصد بڑا ہی عجیب و غریب ہے. تو لیٹس ہوپ کہ شی گوز بیک ہوم اور آرام سے ایک خاتون خانہ کی زندگی گزاریں، اور جو ڈفرینٹ پریکٹسز ہیں ان میں انوالو نہ ہو. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں. نہیں، آپ دعا کرتے ہیں، لیکن یوسف فیصل واوڈا نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ وہ ایک ڈیل ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں باہر آئیں گی. آج بھی کل بھی انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا. تو ڈو یو ایگری ود دس پوائنٹ آف ویو کہ وہ جو انہوں نے الفاظ ادا کیے، انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، وہ رہا ہو گئیں، اور کوئی کیس بھی نیا نہیں بنا، وہ وی آئی پی طریقے سے ان کی گاڑیاں بھی اندر گئیں جیسے بتایا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان بھی آج اپنے وکیلوں سے ملاقات کریں گے، جو کل ملاقات ہوئی، اور 26 اکتوبر سے ان کا جیل میں، یعنی آج سے ان کا معاملہ ریگولر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے روکڑی صاحب؟ واٹ از یور انالیسس؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ سیفان، مجھے نا آپ کی آواز تھوڑا سا بریک ہوئی ہے، دوبارہ پوچھئے گا. خرم صاحب، میں نے فیصل واوڈا صاحب کا ٹویٹ پڑھا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ سب کیوں اچانک تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا پس پردہ کچھ ہوا ہے کیا؟ دو ہے فیصل واڈا کی ٹویٹس اور پھر حسن ایوب، ان دونوں کے مطابق تو کوئی ڈیل کی بات کر رہے ہیں کہ she has done some deal اور he has done some deal. اب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں گمان کی بنیاد پر، اور یہ وہ خبر ہوتی ہے جو سننے میں تو اچھی لگتی ہے، اور لیکن اس کے جب تک آپ کے پاس مکمل شواہد نہ ہو یا اس کی مکمل دلیل نہ ہو، تو کم از کم میرے جیسا آدمی ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا
وہ تھا کہ ان کا جو واپس آنا ہے اور واپس آ کے آگے کی کیا اسٹریٹجی ان کی چلتی ہے وہ تھوڑے دنوں کے اندر واضح ہو جائے گی اور تھوڑے ہی دنوں کے اندر یہ تمام معاملات کھل جائیں گے. دوسرا, ملاقاتوں پر پابندی جو تھی وہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے تھی اور اس کی کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ پابندی لگائی گئی, اور وہ وجوہات یہ تھی کہ آپ کے ملک میں اہم ترین کانفرنس چل رہی تھی اور جیل سے بیٹھ کے محترم جو ہیں وہ اس کو مکمل تباہ کرنے کے اور ملک میں ایک ہیجانی کیفیت کو جنم دینے کے لیے مکمل کوشش کر رہے تھے. تو ان اس وقت ملاقاتیں جو ہیں نظر آتا ہے کہ بند ہو جائیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ شاہ محمود کی ملاقات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس جماعت کے جو دیگر لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں ان کے اوپر کوئی کسی کی نظر التفات نہیں ہے اس جماعت سے, یا جو عام قیدی ہیں جیلوں کے اندر ان کے رائٹس کی یہ بات نہیں کریں گے. تو بات گھوم پھر کے ساری کی ساری ایک شخصیت پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے, اور ان کی پارٹی میں جو دیگر لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے رسوا ہو رہے ہیں یا ان کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں, وہ صرف اس پاپولسٹ بیانیہ یا ان کے گروہ کی گالیوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں پا رہے. لیکن یقین کیجیے جو رویہ انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ رکھا ہے وہ لوگ کب سے چھوڑ کر جا چکے ہوتے اگر گالیوں اور اس چیز کے وہ خائف نہ ہوتے. تو یہ ایک پروسیس تھا جو چل رہا ہے, ملاقاتیں بھی کھلنی تھیں. اب محترمہ جو گئی ہیں واپس, تو لیٹس ہوپ کہ میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں یہ ہوپ ہے یا ہم یہ ہوپ کرتے ہیں کہ شی ول لرن دا لیسن اور وہ جا کر جو انٹائر اسٹیٹ اور دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی پارٹیسپیٹ اس پہ نہیں کریں. خرم صاحب, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شیل پلے ایکٹیو رول ان پولیٹکس, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے خاتون خانہ کہا ایک لفظ بیچ میں شروع میں شاید جواب میں, کیا یا پھر وہ بالکل ایک ایسی زندگی گزاریں گی جو سیاست سے دور ہو؟ لیکن لگ نہیں رہا کیونکہ وہ آتے ہی زمان پارک کی تیاری تھی, چلی گئی پشاور. تو کیا آپ کو لگتا کیا ہے, کیا ایکٹیو رول ان پولیٹکس اور یا پھر بالکل ایک خاتون خانہ بن کے خاموشی کی زندگی؟ میرا جو اپنا تجربہ ہے اور میرا اس کے بارے میں جو اندازہ ہے کہ لین دین ہوگا. جی خرم صاحب, again participate in that as she used to do in center, اور یہ پولیٹیکل فیصلوں کے اندر مکمل طریقے سے شامل ہوگی. میں خاتون خانہ کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے خامن حضور نے پچھلے دنوں اور ان کی پارٹی نے اپنے آفیشل پیجز سے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک خاتون خانہ ہے, ان کے اوپر آپ لوگ آبجیکشن کیوں کرتے ہیں. تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آپ نے ثوابی کے جلسے میں ان کا فوٹو لگایا اپنے سٹیج کے نیچے, اور یہ ایک مکمل پولیٹیکلی نیور کرنے والی خاتون ہے. میرا جو پرسنل آئیڈیا ہے کہ یہ آج شام سے وہ معاملات کے پی حکومت میں یہ شروع ہو جائیں گے. باقی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ شی ریمینز خاتون خانہ جیسے ان کی پارٹی ان کو پورٹرے کرتی ہے یا پارٹی کہتی ہے کہ وہ خاتون خانہ ہے. ہم تو اس بات کے قائل ہیں. یہ بات تو خرم صاحب بڑی حد تک طے ہے کہ یہ پارٹی جو کچھ کہتی ہے کرتی اس کے برعکس ہی ہے, اور جو وہ کرتی ہے وہ الگ ہوتا ہے, جو کہتی ہے وہ الگ ہے. ایگزیکٹلی یہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ 26ویں ترمیم پہ انہوں نے مخالفت کی, ووٹنگ کا حصہ نہیں لیا, جو ترمیم پاس کرائی ان لوگوں پہ تنقید کی, لیکن اب اسی ترمیم کے تحت آگے بڑھ بھی رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے انہیں ایکسیپٹ بھی کرنا ہے, آگے بڑھنا بھی ہے. عمر ایوب کہہ چکے ہیں کہ عدالت میں جانا ہے, ججز کا سامنا کرنا ہے, ہمیں رسپیکٹ بھی دینی ہے ان کو. تو وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, تو یہ تو ان کا شیوا اور ان کا روش رہی ہے پہلے سے. جھوٹ اور دجالیت کی روش جو ان کی ہے, اس میں ان میں یہ سارے مانتے بھی ہیں. مولانا فضل الرحمان کو یہ یقین دہانی دلاتے رہے کہ ہم آپ کی ترامیم یہ جو ہے ہم اس سیٹ اپ میں آپ کا ساتھ رہیں گے, جبکہ ان سے پہلے دن سے کلیئر تھا کہ یہ کبھی بھی ان ترامیم کے اندر نہیں آئیں گے. تو یہ تو ان کا ایک سٹائل ہے جس سٹائل پر آج تک یہ اس ملک کے ساتھ کھیلے ہیں. اس لیے میں نے دونوں چیزیں استعمال کی کہ خاتون خانہ بھی اور جو میرا اپنا جو اندازہ ہے کہ وہ مکمل پارٹیسپیٹ کریں گی سیاست کے اندر بھی اور دیگر معاملات کے اندر بھی, جہاں سے اے پی سے جو بھی پیسہ نکلے, چاہے ٹھیکے کی صورت میں چاہے جو بھی ہے, ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگین وہی پریکٹسز یہ جاری کریں گے جو پہلے یہ لوگ کرتے رہے. کیونکہ کے پی کا ذکر ہو رہا ہے تو خرم صاحب موقع دیجیے گا ضیاء اللہ آفیدی صاحب سے بھی ہم شامل کریں گے. ضیاء اللہ آفیدی صاحب, یہ محترمہ جو رہائی کے بعد بشرا بی بی
زمان پاک جانا تھا، چلیے خیبر پختونخوا گئیں، آپ کے سیاسی نقطہ نظر اور سیاسی بصیرت کے مطابق ایسا فیصلہ کیوں ہوا، اور کیا خیبر پختونخوا کے جو حکمرانی کے معاملات ہیں اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں ایکٹیو، یہ کیا کیوں، یا مالی وسائل کی وجہ سے وہاں گئی ہیں؟ شکریہ صفان بھائی. اس طرح ہے کہ جس طرح خرم صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ خاتون خانہ بن جائے، میں تو یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ اپنی خانقاہ پہ جائے اور اپنی وہ جو سو کالڈ پری مرشدی وہ شروع کرے، اپنے خانقاہ پہ چلی جائے. اور مجھے ڈر ہے بہت شدید ڈر ہے اور پریشانی بھی ہے کہ جس طرح بزدار صاحب کو اور پنجاب کے جتنی بھی وسائل کو بی بی بیگم صاحب نے استعمال کیے اور ایک پنکی کو آگے کر لیا، ایسا نہ ہو کہ خیبر پختونخوا کے وسائل اور کوئی خیبر پختونخوا کی نئی پنکی آ جائے اور وہ یہ گئی اس مقصد کے لیے، اور بجائے زمان پارک خیبر پختونخوا وہ سی ایم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وہی دوسری پنکی ڈھونڈنے کے لیے گئی ہیں. مجھے تو ڈر ہے کہ الیامین کی بھی مستقبل بھی میرے خیال میں اگر وہ اس پہ نہ چلے تو خطرے میں ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ بالکل اچھا، ان کی خبر جو اطلاعات تھی وہ یہ تھی کہ مشال یوسفزئی ان کے ساتھ ہیں سفر میں، عمر ایوب صاحب کا بھی نام تھا. آپ کہہ رہے ہیں پنکی، تو کون ہو سکتا ہے متوقع پنکی جو آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی مشال تو پہلے دن سے وہ میڈیا کے خبروں میں ہیں، ان کی جو فرچونر اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو نکال کے پھر اندر کر دیا. تو یہ بھی شاید ہو سکتا ہے یہ اگلی پنکی ہو کہ خیبر پختونخوا کی پنکی ہو، کیونکہ اس کو ایک دفعہ سیم نے نکالا تھا پھر اندر کر دیا کیبنٹ میں. تو دیکھ لیں، میں تو دعا کروں اپنے صوبے کے لیے، اپنے صوبے کے وسائل کے لیے. لیکن وہ علی امین گنڈا پور تو بزدار نہیں ہے نا، وہ تو ہر دوسرے دن آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے باپ کا یہ نہیں ہے، اس کا یہ نہیں ہے، اس کا وہ نہیں ہے، اس کو گالی، اس کو گلوچ میں یوں کر دوں گا تو میں یہ کر دوں گا. تو وہ تو بزدار تو نہیں لگتے نا گنڈا پور کہیں سے بھی. کیا وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ان کے اوپر کوئی مسلط ہو جائے آ کے، یا جس طرح بزدار چلے تھے اس طرح چلیں گے؟ بزدار کی مونچھی چھوٹی تھی اور اس کی مونچھیں بڑی ہیں، باقی وہی بزدار ہے. بزدار مطلب یہ کہ اس نے کون سا تیر مارے، کس کو جو دھمکیاں دی، کون سی دھمکی پوری ہو گئی. یہ تو ایسے ڈرامے ہیں، سلطان رئی والی اداکاری ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی جس طرح میں تو پہلے دن سے بہت سے ٹاک شو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ تو پپٹ ہے، یہ تو کسی کی اس پہ چل رہا ہے، ڈائریکشن کر رہے، کوئی اس کو استعمال کر، مطلب اس کو لایا گیا ہے اسپیشلی اس کے لیے. اور یہ امید ہے کہ یہ پنکی اور یہ جو پیرنی اور یہ ہیں ان کے اختلاف بڑھیں گے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے. چیف منسٹر اور اس کے چیف منسٹر کے اور ان کے اختلافات بڑھیں گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعا تو وش تو یہی ہے کہ خاتون خانہ، لیکن آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ نہ صرف سیاسی رول ہے بلکہ حکومت میں بھی کوئی رول ان کا، یعنی پیچھے رہ کر خیبر پختونخوا کی جیسے بزدار والا معاملہ تھا، اس طرح آپ کو لگتا ہے کوئی رول یہ ادا کریں گی، آپ کو جو لگتا ہے مستقبل میں؟ بالکل، اسی لیے تو گئی ہے نا جی، اس لیے تو چیف منسٹر کی پروٹوکول والی گاڑی ہے ان کے پیچھے آ گئی. ان کا مطالبہ تھا کہ وہ پروٹوکول میں جائے اور سیدھا خیبر پختونخوا، حالانکہ اس کا خیبر پختونخوا میں کیا کام ہے. یہ تو مطلب اپنے پیرنی بھی ہیں اور مرشد بھی بہت سارے لوگوں کی اپنے خانقاہ میں بیٹھنا چاہیے، اپنے پیری مریدی کرے. اب ہمارے خیبر پختونخوا میں اس کا کوئی بھی وہ نہیں بنتا، لیکن کسی مقصد کے لیے آئی ہے، کوئی پنکی ڈھونڈنی ہے، اور پنکی پھر ٹیکے، پھر ٹرانسفر پوسٹنگ، پھر ڈی پی او اور آر پی او، اس کی ٹرانسفر سیکٹری، کمشنر، یہی پتہ لگ جائے گا آپ کو، چند دنوں میں نظر آ جائے گا سب کچھ. صحیح. اچھا، یہ ایک بڑا اہم سوال دوسرا اس سے جڑا ہوا یہی ہے، میں خرم صاحب آپ کی طرف پہلے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پھر یہ جو ان کی رہائی ہے اس کے بعد کیا بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی آسانیاں دیکھتے ہیں آپ، یا ان کی مشکلات میں مزید اضافہ دیکھتے ہیں آپ خرم روکڑی صاحب؟ دیکھیں، اس کے لیے مشکلات کے اضافہ تو نیچرل چیز ہے، کیونکہ آپ اس کی شخصیت میں کوئی چیز خیر کی نہیں پائیں گے. یعنی پولیٹیکل پروگریسو اپروچ کو ختم کر کے جب آپ ایک ایسی اپروچ کو لے کر چلیں کہ جس میں ہر عمل کے بعد ملک کے پاکستان کے لیے یا نوجوانان پاکستان کے لیے مسائل ہوں، تو ریاست نے نہ صرف ملک بچانا ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. تو اس کی جو روش ہے جو جیل کے اندر ہے، یا اس کی جو اپروچ ہے، یا اس کا جو میتھڈالوجی ہے،
اس میں خیر نہیں ہے. اگر اس میں خیر ہوتی تو ہم اس کی اپنی زندگی کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی اور ملک کے بچوں کے لیے بھی خیر دیکھتے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے معاملات میں کسی قسم کی کمی آئے گی, کیونکہ وہ اپنی ہٹ درمی پہ, اپنی ضد پہ, تکبر کی بنیاد پر وہ ڈٹا رہے گا, اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ یہ اب مزید خرابی کی طرف سے جائے گا. مجھے تو اس کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس کے ساتھ یہ ہو. ٹھیک ہے, اور دوسرا پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر آپ جو کی رولز ہیں, کوئی تبدیلی آپ کو لگتا ہے کہ ہوگی؟ دیکھیں, پارٹی لیڈرشپ کے اندر تبدیلی کے لیے ان کے پاس ایک کیپیبل آدمی ہے, سلمان راجہ. لیکن سلمان راجہ جس لابی سے آیا ہوا ہے وہ لابی محترمہ جو ابھی آج آزاد ہوئی ہیں ان کی نہیں ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے یا پی ٹی آئی کی جو بڑی مرکزی قیادت ہے, اس میں آپ ایک واضح ٹلٹ دیکھیں گے جو بنی گالا کی یاترا میں شروع ہو جائے گا, اور جس کو اس محترمہ سے گیان اور فیض حاصل ہوگا تو وہ اس پارٹی کے اندر زیادہ مضبوط رہے گا, اور جو چاہے جتنا بھی لائق ہو تو یا جتنا بھی خیرخواہ ہو تو وہ شیڈو میں چلا جائے گا. اور نہ صرف سیاسی فیصلوں کے اوپر بھی اب یہ خاتون نظر اثر انداز ہوں گی, بلکہ کے پی کے پوسٹنگ, ٹرانسفرز اور بڑے بڑے ٹھیکے جو ہیں وہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا, وہ ان کی یاترا بھی بنی گالا کی یاترا ہوگی تو ملیں گے. ہم تو اس آج کی رہائی کو ٹھیک ہے, آپ اس طرح دیکھتے ہیں. ضیاء اللہ آفریدی صاحب, آپ کی نظر میں کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی کی چینجز ہو سکتی ہیں آفریدی صاحب, یہ جو اب ہوا ہے اس کے بعد, یا یہ کنٹینیو کرے گا اسٹیٹس کو؟ جی اچھا, لیٹس ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ناظرین ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ضیاء اللہ آفریدی صاحب اور حمید روکڑی صاحب. سیاسی ماحول میں آگے کیا ہو سکتا ہے اس پر بات ہو رہی ہے. ضیاء اللہ آفریدی صاحب, کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بھی آپ کوئی چینجز دیکھتے ہیں آفریدی صاحب؟ بالکل جی, مستقبل میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ میں کیا پوری پارٹی کی وہ بریکنگ شروع ہے, توڑ موڑ ہوگی. کیونکہ پی ٹی آئی میں, کے پی میں جو میں جتنا جانتا, میں جن لیڈرشپ کو ہوں ان سارے کے آپس میں اختلاف ہے, شدید اختلاف ہے. ہر ایک اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے, اور ان کی ایک دوسرے کے جس طرح پی ٹی آئی میں یہ ہیں لیگ پولنگ. لیکن اس دفعہ تو چیف منسٹر کے خلاف دو گروپ بنے ہیں, عاطف گروپ, اسد کیسر شبلی ایک طرف, عمر ایوب دوسری طرف, شدید اختلاف. اور پنجاب کی لیڈرشپ تو نظر نہیں آ رہی ہے. تو آپ دیکھ کے اگر پوری پارٹی کے پی کی لیڈرشپ ہر بڑی کمیٹی میں, مطلب کے پی کے لیڈر, تو یہ لگ رہے ہیں کہ جس طرح خرم صاحب نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ پوری پارٹی کی وہ مستقبل بہت وہ ہے, وہ اچھا, یہ سب جو ٹوٹ کرپشن پھوٹ کا کی شکار ہو کہانیاں, جائیں قصے گے. جیسے شکیل خان صاحب سامنے لائے تھے, کیا ہم توقع کریں کہ آپ 25 اکتوبر یعنی ایک دو دن بعد, جو کیونکہ سنا تھا میں نے کہ آفٹر 25 جو ہے یہ گروپ سامنے بھی آئیں گے اور اسمبلی میں یا میڈیا میں آ کے اپنے معاملات سامنے رکھیں گے جو کرپشن چل رہی ہے وہاں پر, انہی کے اپنے جی, سب سے پہلے سوال تو یہ ہے, اگر شکیل خان کو کرپشن میں نکالا تو اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر شکیل خان کہہ رہے کہ چیف منسٹر کرپٹ ہے تو پھر چیف منسٹر کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ دونوں نے لیے ہیں, لیکن آپس میں اس پہ جھگڑا ہے, کم اور بیش پہ جھگڑا ہے. گروپ تو شکیل خان کے ساتھ عاطف خان پورا سٹینڈ بائی کھڑا ہے. عاطف خان کا ایک اپنا گروپ ہے جس میں مردان کی ایم پی ایز بھی ہیں, بنیر, دیر کے, تو یہ ایک بہت ٹھیک ٹھاک گروپ ہے, اور اس میں زیادہ تر یہ نوجوان جو ہیں وہ عاطف خان کو فالو کرتے ہیں. باقی اسد کیسر اور شہرام کا اپنا لائن ہے. عمر ایوب اپنے اس میں لگا ہوا ہے, اپنے بھائی کو تکڑی 2 منسٹریاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا جو ایک بھائی لوکل گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہے کہ دوسری بھی کوئی اچھی منسٹری. تو یہ ہزارے کا لیکن اپنا یہ ایک جو بشرا بی بی گروپ کا بن آنا رہا ہے. جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے لیے کہیں بھی اچھی خبر نہیں ہے کسی طرح بھی, اگر دیکھا جائے تو. بالکل, میں تو یہ اپنی کم سیاسی تجربے کو دیکھ رہا ہوں کہ علی امین کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کیا یہ عمران خان کے لیے اچھا شگون ہے, بانی پی ٹی آئی کے لیے, یا ان کے لیے بھی نہیں ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں ایک بات کی کہ وہ فیصل واڈا تو آج کل نجومی ہیں, انہوں نے جو پیشگوئیاں کی وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. دیکھ لے اب کیا ہوتا ہے آگے. فیصل واڈا کی جتنی بھی پوشنگی اب تک جو ہوئی وہ سچ ثابت ہوئی. صحیح. خرم صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے مشکل حالات ہیں بشرا بی بی کے ریلیز ہونے سے؟ میں
की तमाम बातों से इत्तफाक करूंगा। यहाँ पर मेरे ख्याल में मेरा जो अपना तासुर है कि अल यमीन के लिए मुश्किलात कम है, अच्छा, और ये जो आज की रिहाई है ये सारी तकवीत देगी अल यमीन को। ये जो आज की रिहाई है इसमें जितना भी फायदा पहुंचेगा वो अल यमीन को पहुंचेगा। दूसरा, ये जो दूसरे ग्रुप हैं, आतिफ खान का हो गया, शहराम तरकई हो गया, या ये जो असद कैसर या इस साइड वाले जितने भी लोग हैं, तो ये जो आज बनी गाला के अंदर शख्सियत पहुंची है, तो ये तमाम उनको ये कर्टेल भी कर जाएंगी, कट डाउन भी करेगी ये शख्सियत, और जो है केपी में ये मजबूत करेगी अल यमीन की गवर्नमेंट को, ये मेरा ख्याल है। अच्छा, और आपको लगता है क्योंकि 26 आईनी तरमीम को लेकर हामिद खान ने एक तहरीक चलाने का कहा था, अली अमीन ने 1-2 दिन पहले कहा कि हम एहतजाज करेंगे, जब पूछा तारीख कब होगी तो उन्होंने तारीख नहीं दी, तो क्या ये, क्योंकि अभी भी आज भी जब मुलाकात कल हुई इनकी वकला की, तो उन्होंने भी कहा बाहर निकल के 26 आईनी तरमीम पर बानी पीटीआई ने अफसोस का इजहार किया है, तो अब क्या आपको लगता है कोई इस पर तहरीक या एहतजाज या इस तरह की कोई हिकमत अमली हो सकती है 26 आईनी तरमीम को लेकर, या मुस्तकबिल में कोई तहरीक सियासी हो सकती है सड़कों पर या एहतजाज की सूरत? नहीं, सैफान इनके अंदर वकला की तहरीक खड़ी करने की ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, और ना इन पर कोई एतबार करने को तैयार है, और ना इनका इखलाक इतना आला है कि बाकी वकला इनके साथ देंगे, और ना ये जो तरामीम है इनके ऊपर इनके पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये किसी को कह सकें और कोई इनके साथ चले, क्योंकि इन तरामीम से ना सिर्फ जुडिशल सिस्टम मजबूत हुआ है, बल्कि जो तमाम का तमाम पाकिस्तान का जो बड़ा मसला था जिसमें हम इस्लाहात की बात करते थे, और सबसे पहले हम ये कहते थे कि आज़ाद अदलिया हो, मुस्तहकम अदलिया हो और बायस अदलिया ना हो, तो ये तमाम तरामीम वो हैं जो कि ना सिर्फ वफाक को मजबूत करती हैं, बल्कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये सूबों में सूबाई हुकूमतों को भी मजबूत करने वाली तरामीम है, और जिनका फायदा आम पब्लिक को पहुंचेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि इनके अंदर ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है कि ये किसी किस्म की भी कोई वकला तहरीक खड़ी कर सके। अच्छा, लेकिन ये कैपेसिटी तो नहीं है। एक और बात, क्योंकि तस्करा हो रहा है कि उनके साथ कौन है और कौन नहीं है, और बड़ा जिक्र हो रहा है कि ज़मीर फरोश कौन था या नहीं था। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि 105 MPs पंजाब से, 90 MNAs हैं, उसके बावजूद आज और कल दोनों दिन बानी पीटीआई से मुलाकात और ज़ाती डॉक्टर से चेकअप की पेटिशंस की हाई कोर्ट में समाअत हुई, और उनकी मालूमात के मुताबिक दोनों दिन एक भी काबिल ज़िक्र MNA MPA मखसूस नशिस्तों वाली बहनें इन समातों पर मौजूद नहीं थे। और यहाँ पर उन्होंने कहा जी कि इस बात को व्हाट्सएप पे शेयर किया गया था, इसके बावजूद कोई नहीं आया। मजीद उन्होंने लिखा कि शर्मिंदगी हो रही है अपनी सोच पर कि जब मैं अकेला पेशियां भुगत रहा था तो गिला था कि कोई मेरी पेशी पर नहीं आता, लेकिन एक दिन खान साहब को बताया, रंजीदा हुए, और फिर उन्होंने कहा जी मुझे क्या पता कि यहाँ पर क्या मैं क्या चीज़ हूँ, जब मेरी औकात क्या है, जब ये कौम के मौसिन जो है बानी पीटीआई उनकी पेशी पर भी आने से लोग जो हैं वो कतरा रहे हैं। तो ये लोग आ क्यों नहीं रहे इनकी पेशियों पर? ये शहबाज गिल अमेरिका में बैठ के जो गिला कर रहे हैं हज़ारों मील दूर, खुर्रम साहब क्यों कर रहे हैं ये गिला? खुद तो ये है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन जिनके लिए गिला कर रहे हैं वो भी क्या, वो क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर पेशियों पर? देखें, जो शहबाज गिल का कैरेक्टर है ना सैफान, इमरान की तबाही का आगाज इस शहबाज गिल के, जब इसने कहा था ना कि नंगा करके मारा और वो एक झूठा बयानिया बनाकर, और इसने ARY के ऊपर जाकर वो जो सारा इंसाइट किया, तो इस पॉलिटिकल पार्टी की तबाही उस एक शख्स से शुरू हुई। और क्योंकि इनका तमाम का दारोमदार इसका जो था वो ओवरसीज पाकिस्तानीज में, एंड दे थॉट के अमेरिका से मुख्तलिफ जो लॉबीज करके वो उनको हायर करके, आज भी देखेंगे कि ये बड़ा एक बहुत बड़ी कामयाबी बता रहे हैं कि जितने कांग्रेसमैन ने हमें हमारे लिए खत लिख दिया जी। तो इसको मालूम था कि कौम को इसने ये कहना है कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, और असल में इसने जो है अमरीकी गुलामी को ना सिर्फ कबूल बल्कि उसको सजदा करते हुए उसके ऊपर अपनी सियासत खेलनी है। तो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। अब दूसरा आपने जो बात शुरू की कि इनके MNAs जो सेंटर के अंदर या सेनेटर्स जो थे, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये इस रविश पर चलें, और वो इन तरामीम के हक में भी थे। और मुझे इतना मालूम है कि गवर्नमेंट के पास नंबर्स पूरे थे। अगर JUI मौलाना फजल रहमान खान इनके साथ ना भी मिलते तो इनके पास पूरे नंबर थे, ये तरामीम लेके आते।
لیکن آپ ذرا تھوڑا سا واپس چلے جائیں, آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز اور وقت تو انہوں نے کھلی خرید و فروخت کی. آپ کو اس ترامیم کے اندر سوائے ان کے الزامات کے جو یہ اپنے لوگوں پر لگا رہے ہیں یا حکومت وقت پر لگا رہے ہیں, آپ کے پاس ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ کسی کو 1 روپیہ بھی دیا گیا ہو, جبکہ ان کی اپنی گورنمنٹ میں ان کے اپنے منہ سے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان یہ خرید و فروخت کی بات کر رہا تھا اور لین دین کی بات کر رہا تھا. لیکن کیونکہ پاپولسٹ کلٹ کا ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اصل مسائل بھول جاتے ہیں اور وہ گرفت نہیں کر سکتے جیسے گرفت کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کل کیا کہہ رہے تھے, آج کیا کہہ رہے ہیں, اور آپ کے قول و فعل میں جو تضاد ہے اس میں جو ہوتا ہے معاملہ وہ سامنے آتا ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. خرم روکڑی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود تھے جو خیبر پختونخوا سے ہمارے بھائی ضیاء اللہ آفریدی صاحب, انہوں نے اس وقت اہم ترین معاملات پہ گفتگو کی. ہم اسی نوٹ پہ آپ کو وائنڈ اپ کریں گے پروگرام کو. آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک پر, ای میلز پر اور ایکس پر جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دیکھتے رہے گا. اب تک ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.